الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب دی وقار، ہم کل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت میسر آتی ہے جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اسے قیامت کے دن کے اندر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن بھی روزے دار کے لیے خوشی کا دن ہوگا، فرحت و شادمانی کا دن اس کے لیے ہوگا، اور فرحت و شادمانی کے اس وقت اس کی انتہا نہیں رہے گی جب وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، اس سے ملاقات کرے گا۔ ہم حدیث پاک کے پہلے حصے کی بات کر رہے تھے جو علامہ ابن رجب حنبلی نے کی تھی، آپ کی کتاب ہی کا درس ہم نے یہ جو شروع کیا ہے رمضان کے اندر، اور اس کی مختلف وجوہات جو آپ نے ذکر کی اس پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ روزے دار کو جو فرحت نصیب ہوگی روزہ کھولنے کے وقت وہ کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے کل ہم نے اس بات کو آگے بڑھایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا کو اس وقت قبول کیا جاتا ہے کہ جب روزہ دار دعا کرنے لگتا ہے یا دعا کرتا ہے افطار کے وقت کے اندر، تو میرا رب اس کی دعا کو شرف قبولیت ادا کرتا ہے، اور یہ شرف قبولیت اس کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اس کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے۔ یہ قبولیتی دعا ہی اس کے لیے شرف کا باعث بنتی ہے، راحت کا باعث بنتی ہے، اور فرحت کا باعث بنتی ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف احادیث میں نے کل بھی اور اس سے پچھلے دن بھی آپ کی خدمت جو علامہ ابن رجب نے نقل کی اپنی اس کتاب کے اندر، اور چند دوسری جگہ سے بھی پیش کی تھی کہ میرا رب اس وقت کے اندر کتنے لوگوں کو آزادی عطا کرتا ہے افطار کے وقت کے اندر، کس انداز کے اندر میرا رب افطار کے وقت کے اندر اس لوگوں کی خلاصی کا بندوبست کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت میرا رب دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، ان کو شرف قبولیت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا وقت ہے کہ اس کے ہاں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے یہ راحت حاصل کرنی چاہیے، یہ فرحت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ دعا کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، حکم دیا، اور دعا ایک عبادت ہے مستقل، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث پاک کے اندر مخ العبادہ اس کو قرار دے دیا کہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ سو ہم کیونکہ عبادت ختم کر رہے ہوتے ہیں افطار کے وقت کے اندر روزے کی، اور پھر افطاری کے اندر جو پھر ایک عبادت ہے اور اہم کام ہے رب کی، جس طرح علامہ ابن رجب حنبلی نے فرمایا تھا کہ اس وقت پھر آپ اطاعت الہی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں کہ رب نے پہلے کھانے پینے سے روکا، آپ رکے رہے، اب آپ کھا پی رہے ہیں، کیوں؟ اس کی رضا کے لیے، اس کے تقرب کے لیے۔ کیسے؟ کیونکہ اب اس نے حکم دیا ہے کہ کھاؤ، اب اس نے حکم دیا ہے کہ پیو، تو پھر آپ اتباع الہی کے اندر ہوتے ہیں۔
اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں روزہ کھول کے ان چیزوں کو لے کر، تو ایک عبادت کی انتہا ہے اور دوسری عبادت کا شروع ہونا ہے، یعنی دو عبادتیں جمع ہو رہی ہیں کہ ایک عبادت جو روزہ آپ نے رکھا وہ ختم ہو رہی ہے اس وقت کے اندر، اور دوسری عبادت اس وقت شروع ہونے لگی ہے۔ کون سی عبادت؟ کھانے کی، پینے کی۔ یہ حدیث آ رہی ہے، اس کے اندر آگے بیان کرتا ہوں کہ روزے دار کا سونا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، کہ دوسری عبادت وہ شروع کر رہا تھا کھانے اور پینے کی۔ تو یہ سنگم ہے دو عبادتوں کا، روزے کا افطار، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بات فرمائی مختلف احادیث پاک کے اندر کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ یہ عبادت کام آنے والی عبادت ہے۔ آئیے سیدنا ابو سعید الخدری کی اس حدیث پاک کے اندر کی طرف بڑھتے ہیں، جو مختلف ائمہ حدیث نے، امام ابو یعلا نے اس کو نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کا حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور دوسرے مختلف ترغیب فی الدعا کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام منذری نے اس حدیث پاک کو جو میں بیان کرنے لگا ہوں الترغیب و ترہیب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ امام حیثمی نے مجمع زوائد کے اندر بھی نقل کیا ہے اس حدیث پاک کو کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا عطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، ایک شرط ہے کہ اس کے اندر گناہ نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، اور قطیع رحم نہ ہو، یعنی رشتہ داری کو نہ کاٹا جا رہا ہو، یعنی رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو، قطیع رحم کی دعا نہ ہو، الا عطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، کوئی بھی اس نے دعا کی بندہ نے اپنی رب کی بارگاہ کے اندر، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو اور قطیعت رحم نہ ہو، رحم کو نہ کاٹا جا رہا ہو، رحم کو منعقد نہ کیا جا رہا ہو، رشتہ داری کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، الا عطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، مولا کریم ان تین میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، یعنی تینوں میں سے یہ جو باتیں آگے آنے لگ رہی ہیں، کوئی ایک چیز میرا رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے اس دعا کے بدلے میں۔ پہلی بات اما ان تعجل لہ دعوتہ، پہلی بات یہ کہ موسٹلی چانسز یہی ہیں کہ میرا رب اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، تعجل لہ دعوت ہو، اس کی دعوت کی فوراً قبولیت عطا کر کے شرف قبولیت عطا کرتا ہے، تاجیل ہوتی ہے، فوراً دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی اور میرے رب نے اس کو شرف قبولیت عطا کر دیا، پہلی بات یہ ہو گئی۔ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اگر میرا رب اس دعا کو شرف قبولیت عطا نہیں کرے گا تو اسے کیا کرتا ہے کہ میرا رب اس کی دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہے بندہ مومن کے لیے، کس وقت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے، جس دن وہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا بندہ، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا اور دوڑ رہا ہوگا، اس دن کے لیے مولا کریم اس کو خزانہ بنا لیتا ہے۔ دعا کی ہم تو بھول گئے کہ پتہ نہیں کیا مانگا تھا، نہیں مانگا تھا، لیکن میرا رب اس کو نہیں بھولتا، بلکہ کیا کر دیتا، اگر قبولی شرف قبولیت عطا کی الحمدللہ قبول ہو گئی دعا، نہیں ہوئی تو کیا کرے گا؟ ان یدخر لہا لہو فی الآخرہ، قیامت کے لیے میرا رب اسے خزانہ بنا دیتا اس کے لیے کہ قیامت کے دن کے اندر اس کو وہ حدیث اگلی کے اندر اس کی تشریح آ رہی ہے کہ کیسے قیامت کے دن کے اندر خزانہ ہوگا، میں بیان کروں گا آپ کو۔
وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اسی کی نسبت جتنی اس نے دعا کی ہوتی ہے اسی قسم کی کوئی نہ کوئی تکلیف میرا رب اس سے دور فرما دیتا ہے. یعنی یا تو دعا قبول ہوگی، پہلی بات موسٹلی چانسز نہیں ہیں، نہ ہوئی تو میرا رب اس کو قیامت کے دن کے اندر خاص کر دیتا ہے، یا کم از کم میرا رب اس کا اس دنیا کے اندر اس انداز میں بدلہ دیتا ہے کہ ہم نے دعا تو کسی اور چیز کے لیے مانگی، وہ ہمارے نصیب میں نہ تھی، ہمارے لیے بہتر نہ تھی. پھر کیا کرتا ہے میرا رب؟ اس کے بدلے کے اندر کسی نہ کسی برائی کو ہم سے دور کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہماری اوپر آنے والی ہوتی تھی یا آنے والی ہوتی ہے، اس کو میرا رب اس دعا کے صدقے سے ٹال دیتا ہے. ہم نے یہ دعا نہیں مانگی ہوتی، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی مصیبت ہمارے اوپر آنے لگی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی مصیبت کل یا پرسوں ہمارے اوپر نازل ہوگی، یہ تو رب کو پتہ ہے. لیکن ہم نے ویسے کسی چیز کی دعا مانگی ہے، کوئی ایسی چیز مانگ لی ہے رب سے جو ابھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز نہیں ہے. اس کے بدلے میں میرا رب کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی برائی یا تکلیف جو انسان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، مصیبت کو بلا، میرا رب دعا کے صدقے سے اس مصیبت یا بلا کو انسان سے ٹال دیتا ہے. صحابہ علیہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی کہ دعا اتنی اہم ہے کہ رب اس کو ٹالتا نہیں ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ دیتا ہے. یا تو قبول کر دیتا ہے، قبول نہیں تو اس کے بدلے میں مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن کے لیے میرا رب ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو فرمایا قالوا اذا نکسر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے کہ دعا اتنی اہم ہے کہ رد نہیں ہوتی، اگر قبولیت ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کے بدلے میں رب کوئی نہ کوئی مصیبت ہم سے ٹال دیتا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوگا دنیا کے اندر تو آخرت کے دن کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، اور ہمارا رب اسے آخرت کے دن کے اندر زیادہ عطا کرے گا، اس کا بدلہ عطا کرے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ دعا، صاحب نے فرمایا اذا نقصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم دعا کے اندر کثرت کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم دعا کیا کریں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے کے اندر جملے اگلے فرمائے، بڑے اہم فرمایا اللہ اکثرو، اللہ زیادہ سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. یعنی تم دعا میں کثرت کرو گے میرا رب اتنا زیادہ تمہیں عطا کرے گا. سبحان اللہ، اس کی رحمت، اس کریم کا کرم، اس کا فضل و کرم کہ جتنی زیادہ مانگا جائے اس سے اتنا زیادہ وہ عطا کرتا ہے. میں نے اس کو بیان کیا، آپ کو بیان کر چکا کہ اس حدیث پاک کو کن کن لوگوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے. اس لیے علامہ ابن رجب حنبلی فرما رہے ہیں کہ افطار کا وقت جو ہے، جو فرحت انسان کو عطا ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ استجیب دعاؤہ عند ذالک، کہ اس وقت کے اندر، افطار کے وقت کے اندر بندہ مومن کی دعا کو شرف قبولیت میرا رب عطا کرتا ہے. کم از کم شرف قبولیت نہیں ملے گا تو اس کے بدلے کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ٹلے گی. اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ مولا کریم آخرت کے دن کے لیے اس کو محفوظ کر لے گا. کس طریقے سے محفوظ کرے گا، اس چیز کا بیان بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ میرا رب آخرت کے دن کے اندر اس کو کس طرح محفوظ کرے گا. وقت کی تاغدامانی کے باعث میں اس حدیث پاک کے ترجمے پر بھی ہی اکتفا کروں گا. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا. قرآن پاک پڑھا ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کی آیات قرآنی پڑھی ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، میرے بندے مجھ سے مانگو. تو میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے مانگا کر، دعا کیا کر، اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی تجھ سے کیا تھا کہ میں تیری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا کروں گا. اب تو نے مجھ سے دعا مانگی یا دعائیں مانگی، وہ عرض کرے گا مانگی، وہ کہے گا مولا میں نے مانگی تجھ سے دعائیں. پھر ارشاد ہوگا تو نے کوئی ایسی دعا نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو.
اللہ اکبر۔ میرا رب اس کو فرمائے گا کہ جتنی تو نے دعا مانگی ہے ان کو میں نے شرف قبولیت عطا کیا ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں نے تجھ سے فلاں تکلیف ہٹا دی۔ میرا رب یہ، کیونکہ اس نے وعدہ ہے نا دعا کا کیا کہ مجھ سے مانگو، اب اس سے مانگا گیا ہے لیکن اس کا حساب دے رہا ہے میرا رب۔ بندہ مومن کو یہ حدیث پاک بنے کتنا کریم ہے کہ میرے بندے تو نے یہ چیزیں، حساب ہم سے ہونا چاہتا ہے، قیامت کا دن ہم سے حساب کا دن ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میرا رب حساب کتاب دے رہا ہے کہ میرے بندے یہ دعائیں تو نے مجھ سے مانگی تھی، ان دعاؤں کو شرف قبولیت میں نے عطا کیا، لیکن ان دعاؤں کے بدلے میں میں نے تجھ سے یہ مصیبتیں ٹال دیں، یہ ان مصیبتوں کو تیرے اوپر سے کم کر دیا۔ پھر مولا کریم اس کے بعد فرمائیں گے کہ یہ تو دونوں رنگ میں نے دنیا کے اندر پورے کر دیے، یا تیری دعا قبول کر لی یا تجھ سے تکلیف کو ہٹا دیا، یا تجھ سے کسی غم کو دور کر دیا۔ پھر مولا کریم فرمائے گا کہ فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی تو نے، مگر اس کا اثر تجھے معلوم نہ ہوا، کہ تو نے دعا کی تھی کہ میرے رب یہ میرا تکلیف ہٹا دے، میں نے نہیں دور کی، یہ میرا غم ہے میرے رب اس غم کو دور کر دے، میں نہ کر سکا۔ اب اس کے بعد مولا کریم فرمائیں گے یہ تیری دعائیں تھیں جن کو میں قبول نہ کر سکا، اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ مولا کریم اس کو بدلہ عطا کرے گا اور کہے گا کہ اس کے بدلے میں اب فلاں اجر و ثواب میں تیرے لیے متعین کر رہا ہوں، یعنی ہر دعا کا اجر و ثواب مولا کریم قیامت کے دن کے اندر بیان کرے گا کہ یہ دعا میں نے تیرے لیے قبول نہیں کی، یہ اس کے بدلے میں تجھ سے تکلیف دور نہیں کی، تکلیف نہیں ہٹائی، اب اس دعا کے بدلے میں یہ دیکھ میں تجھے اتنا اجر عطا کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا اس کے سامنے لائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا نہ ہونا اس کا بتایا جائے گا، اور آخرت کے اندر اس کا عوض مولا کریم اس کو بتائے گا کہ یہ میں اب عوض یہ بدلہ تجھے آخرت کے اندر عطا کر رہا ہوں، یہ تیرے گناہ میں اس کے بدلے میں آج معاف کر رہا ہوں، یہ تیرا حساب کتاب کا لین دین تھا فلاں کے بدلے میں اس کو دور کر رہا ہوں، اور یہ تیرے مقامات میں جنت کے اندر بلند کر رہا ہوں، تجھے اس انداز میں اس دعا کے بدلے میں آج قیامت کے دن کے اندر جہنم سے تجھے خلاصی دے رہا ہوں۔ بندہ مومن جب اجر و ثواب کی اس کثرت کو دیکھے گا جو مولا کریم اس کو عطا کر رہا ہوگا قیامت کے دن کے اندر، جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں اس کے بدلے کے اندر، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری دوئی بھی دعا میرا رب قبول نہ کرتا اور آج اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن کے اندر عطا کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا اجر میرا رب اس کو عطا کر رہا ہوگا کہ بندہ مومن اتنا خوش ہوگا اس اجر کے بدلے میں کہ اس وقت وہ کہے گا کاش میری آج کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میرا رب میری کسی دعا کو بھی دنیا کے اندر شرف قبولیت نہ کیا ہوتا تو آج میرے لیے تو خزانے ہی خزانے ہوتے، اور ساری ان کا بدلہ میرا رب مجھے آج قیامت کے دن کے اندر عطا کر رہا ہوتا، تو یہ اجر تو سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے علامہ ابن رجب حنبلی فرما رہے ہیں کہ استجیب دعاؤہ عند ذالک، کہ افطار کرنے کے وقت کے اندر میرا رب اپنے بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، تو اس لیے اس سے رب سے اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کے اوپر ابھارا بھی صحیح، کیوں کہ میں نے کہا کہ یہ دو عبادتوں کا سنگم ہے، افطار کا وقت دو عبادتوں کا سنگم ہے۔ پہلی عبادت کون سی کہ آپ روزہ ختم کر رہے ہیں، یہ عبادت ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی۔ دوسری عبادت کون سی شروع ہو رہی ہے؟ آپ افطاری کر رہے ہیں، آپ روزہ کھول رہے ہیں۔ اور علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ اس انداز میں آپ قرب اور اطاعت الہی دونوں کو وہاں پر جمع کر رہے ہیں افطار کر کے بھی۔ کیوں کہ رب نے حکم دیا افطار روزہ رکھنے کا، بندہ مومن رکا رہا، اب رب کا حکم ہے کہ افطار کیا جائے، روزے کو کھلایا جائے، تو آپ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُطِيعٌ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ، ان دونوں صورتوں میں بندہ مومن اپنے رب کا مطیع بن کر
فرما بردار بن کر اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہو رہا ہے کہ ایک عبادت ختم کر رہا ہے روزے کی اور دوسری عبادت جو ہے روزہ کھولنے کی شروع کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے ائمہ نے اس حدیث پاک کو مرفوعاً نقل کیا ہے کہ روزہ دار جو ہے الصائم فی عبادت ما لم یغتب احدا، علامہ ابن حجر نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ روزہ دار جو ہے پورے روزے کے اندر عبادت کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ کسی کی غیبت نہ کرے تو۔ غیبت کرے گا تو روزہ نہیں، عبادت نہیں ہے۔ غیبت نہیں ہے تو روزہ دار ہر وقت عبادت کی حالت میں ہے۔ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگر روزہ دار سویا ہوا بھی ہے اپنے بستر کے اوپر، آرام بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر روزہ دار عبادت، یہ بھی اس کی عبادت ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہا، آرام کر رہا ہے، فقط آرام کر رہا ہے فقط بندہ مومن۔ کس کے اوپر؟ بستر کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اور پھر آپ سیدہ حفصہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یا حبذا عبادت وانا نائمۃ علی فراشی، یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے۔ علامہ عبدالرزاق نے مصنف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، کتنی خوبصورت عبادت ہے روزہ دار کہ کتنی ہے کہ میں نائم ہوں، اپنے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ میں روزے دار ہوں اور سوئی ہوں، اس لیے یہ بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ کیوں کہ روزہ کھولنا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس وقت کے اندر دو سنگموں کو عبادت کے وہ جمع کر رہا ہے، اس لیے یہ شرف قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا کر کے میرا رب اس بندہ مومن کو فرحت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ میں یہ 3-4 دن سے بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ مجھے علم میں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، ہم لوگ فوراً افطاری کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ عبادت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص وقت ہے دعا کا، قبولیت کا، تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دعا کا روزہ کھولنے کے وقت، تو مولا کریم ہمیں روزے کے کھولنے کے وقت کے اندر جب ہم کھول رہے ہوں تو اس وقت اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے معافی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے معافی، دوست احباب کے لیے معافی، اور خاص کر اپنے مرنے والوں کے لیے معافی۔ تو مغفرت کی، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص کر استغفار کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس وقت کے اندر جب ہم افطار کر رہے ہوں۔ تو مولا کریم ہم سب کی دعا ہے کہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ان کے اندر خلوص، محبت اور الہیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والسلام۔